نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی، تم ان بیویوں سے، ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہیں بھلی لگتی ہیں، تمہیں اچھی لگتی ہیں، جو تمہیں پسند ہیں۔ اور والدین کا لڑکا یا لڑکی جب بالغ ہو جائے تو جلد اس کے جوڑے کا رشتہ ڈھونڈ کر اس کا نکاح کر دینا چاہیے، شرط کہ لڑکا اپنی بیوی کا نفقہ دینے پر خود قادر ہو یا اس کا والد اس کا اور اس کی بیوی کا خرچہ اپنے ذمہ اٹھا لے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے، اور پھر بھی والدین بلا کسی عذر کے اس کی شادی کرانے میں غیر ضروری تاخیر کریں تو گناہ میں مبتلا ہونے کی صورت میں والدین پر بھی اس کا وبال آئے گا، اس کا عذاب ہوگا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس کے ہاں بچہ پیدا ہو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا اچھا نام رکھے، اور بالغ ہونے پر اس کا نکاح کروائے، اس کی شادی کروائے۔ اگر شادی نہیں کی اور اولاد نے کوئی گناہ کر لیا تو باپ اس جرم میں شریک اور گناہ گار ہوگا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس لیے نکاح کو آسان عام بنائیں، اس کو مشکل نہ بنائیں، اور مرد عورت کو زنا سے بچائیں۔ جتنا نکاح آسان ہوگا زنا کا دروازہ بند ہو جائے گا، جتنا نکاح سخت ہوگا، مشکل ہوگا، اتنا ہی زیادہ زنا کا دروازہ کھلے گا۔ نکاح کیا ہے؟ ایجاب و قبول کے مخصوص الفاظ کے ذریعے مرد و عورت کے درمیان ایک خاص قسم کا دائمی الفت والا، محبت والا تعلق اور رشتہ قائم کرنا، یہ نکاح کہلواتا ہے۔ تو دو گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول ہو اور حق کی مہر باندھ دیا جائے۔ اگر حق مہر نہ باندھا گیا اور ایجاب و قبول ہو گیا تو جو لڑکی کے رشتہ داروں میں، اس کی پھوپھیوں بہنوں میں حق مہر باندھا جاتا ہے تو اسی طرح اس کا حق مہر خود بخود باندھا گیا۔ اسے مہر مثل کہتے ہیں۔ اور اگر مہر مثل نہیں ہے تو جو کم از کم شریعت میں حق مہر ہے، جو شرعی حق مہر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ وہ 10 درہم ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، ہم جانتے ہیں اس مقدار کو جو ہم نے مردوں پر ان کی بیویوں کے لیے لازم ٹھہرائی ہیں، فرض کی ہیں۔ تو لہٰذا حق کے مہر باندھنا، حق کے مہر، یہ بھی ایک فرض ہے نکاح کے فرائض میں سے۔ اور بعض نے کہا کہ نہیں، یہ فرض نہیں، یہ واجب ہے۔ نکاح کے بہت زیادہ فوائد ہیں، نکاح کے دنیوی اخروی فضائل۔ نکاح سنت انبیاء ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 چیزیں یہ فطرت سے ہیں، یعنی انبیاء علیہم السلام کی سنت میں سے ہیں، جس میں پہلی ہے حیا، دوسری خوشبو لگانا، تیسری ہے مسواک کرنا، اور چوتھی ہے نکاح کرنا۔ یہ انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ وہ قرب قیامت میں تشریف لائیں گے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہوگا کہ آپ نکاح فرمائیں گے، اور نکاح کے بعد سرکار کی اولاد بھی ہوگی۔ اور حضور علیہ السلام نے سرکار عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے کہ پھر ان کا انتقال ہوگا اور وہ دفن بھی ہوں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسکین وہ ہے کہ جس کی بیوی نہ ہو،
لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے وہ مالدار ہو، بہت زیادہ مالدار ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگرچہ وہ بہت زیادہ مالدار ہو پھر بھی وہ مسکین ہے، کیونکہ اس کی بیوی نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورتوں میں سے مسکین کون عورت ہے؟ فرمایا وہ جس کا شوہر نہیں ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے وہ مالدار ہو؟ فرمایا چاہے وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو۔ یہ مجمع الزوائد کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح شرمگاہ کے گناہوں سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے نوجوانوں تمہیں نکاح کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ نگاہ کو زیادہ جھکانے والا اور شرمگاہ کی زیادہ حفاظت کرنے والا ہے۔ اور جو اس کی طاقت نہ رکھے وہ روزے رکھے، یعنی اگر کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے روزے رکھتا رہے، تاکہ اس کا نفس جو ہے وہ اس کی اتباع میں رہے، نہ یہ کہ اس کا نفس جو ہے وہ اس کا حاکم بن جائے اور جیسے چاہے زنا کی طرف مائل ہو جائے۔ اللہ رب العزت محفوظ فرمائے۔ لوگ جو نکاح کی استطاعت رکھتے ہوئے بھی نکاح نہیں کرتے، ان کے ذہن میں ہمیشہ زنا کاری کا لاوا پکتا رہتا ہے، سوائے ان کے جن کو اللہ نے محفوظ فرمایا۔ باقیہ لوگ زنا انسان کو یقینی طور پر ایمان سے بلکہ جو ایمان کی حلاوت ہے اس سے کوسوں دور لے جاتا ہے۔ اب جو مسلمان شادی نہیں کرتا وہ در حقیقت اپنے دین کو بھی داؤ پر لگانا چاہتا ہے۔ نکاح ان سب مسائلوں سے نجات پانے کا نام ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا اے عکاف کیا تیری بیوی ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو مالدار ہے، وسعت والا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں میں مالدار ہوں اور وسعت والا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس حالت میں تو شیطان کے بائیوں میں سے ہے۔ اگر تو نصارہ میں سے ہوتا تو تو ان کا راہب ہوتا بغیر نکاح کے، کیونکہ جو راہب ہوتے ہیں وہ اکثر بغیر نکاح کے ہوتے ہیں، بلکہ ٹوٹلی بغیر نکاح کے ہوتے ہیں۔ عیسائیوں کے اندر رہبانیت کہتے اسے ہیں کہ بیوی بچوں کو چھوڑ کر چلے جانا یا نکاح کرنا ہی نہ۔ سرکار فرماتے ہیں بلا شبہ نکاح کرنا ہمارا طریقہ ہے۔ تم میں سے سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جو بے نکاح ہیں، اور مرنے والوں میں سب سے بدتر وہ مردہ ہیں، مرنے والے ہیں جو بے نکاح ہیں۔ کیا تم شیطان سے لگاؤ رکھتے ہو؟ شیطان کے پاس عورتوں سے زیادہ کوئی ہتھیار نہیں جو صالحین کے لیے کارگر ہو، مگر جو لوگ نکاح کیے ہوئے ہیں وہ بچ جاتے ہیں۔ یہ لوگ بالکل مطہر ہیں اور فحش سے بری ہیں۔ اور فرمایا اے عکاف تیرا برا ہو نکاح کر لے ورنہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ یہ بھی حدیث مبارکہ مجمع الزوائد کے اندر معلوم ہے۔ 3 صحابیوں نے اپنے تئیں ارادہ کر لیا کہ وہ بس اپنا سارا وقت عبادت الہی میں گزاریں گے۔ تینوں میں سے ایک نے کہا میں تو اب ہمیشہ رات بھر نماز پڑھتا رہوں گا، دوسرے نے کہا میں تو ہمیشہ روزہ رکھا کروں گا اور کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا، تیسرے نے کہا میں تو کبھی شادی نہیں کروں گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا کہہ رہے تھے تم نے؟ کیا ایسے بات کہی تھی؟ خدا کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور تم سب سے زیادہ اللہ رب العزت کے حقوق کی نگہداشت کرنے والا ہوں، مگر میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور روزے کو چھوڑ بھی دیتا ہوں، یعنی نفلی روزے، رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں جو میری سنت ہے، اور جو میری سنت سے اعراض کرے گا فمن راغب عن سنتی فلیس منی، تو وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا۔
جب صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے انسانی فطرت سے ہٹ کر ایک الگ رستہ اختیار کرنا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتا دیا کہ اس عمل سے وہ اسلام کے قریب نہیں بلکہ اسلام سے کوسوں دور ہٹ جاؤ گے، اور شیطان بار بار تم پر کرے گا، تمہیں وسوسوں میں مبتلا کرے گا، الجھائے رکھے گا۔ جنسی شہوت سے جنگ میں خود کو الجھائے رکھیں گے آپ لوگ، یہ کنوارا ہونا ان کے لیے بے حد تلخ ہوگا، جس کی شدت اور گناہ سے کم لوگ نجات پاتے ہیں۔ اس لیے جس کا نکاح نہیں ہے وہ اللہ سے توفیق مانگے کہ حالات بہتر ہو جائیں، اچھا رشتہ مل جائے، جتنی جلدی ہو سکے وہ نکاح کے بندھن میں بندھ جائیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نکاح کرنے کی طاقت ہونے کے باوجود نکاح نہ کرے، فرمایا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ نکاح نہ کرنا مسلمانوں کا شعار نہیں بلکہ نصارہ کا طریقہ ہے، عیسائیوں کا، کیونکہ وہ نکاح نہ کرنے کو عبادت سمجھتے ہیں۔ عذر نہ ہونے کے باوجود نکاح نہ کرنا اور اسے عبادت یا فضیلت سمجھنا رہبانیت کے زمرہ میں آتا ہے۔ بے نکاح رہنے کو عبادت تصور کرنا، جو اسلام میں جائز نہیں ہے۔ نکاح کے بڑے بڑے مقاصد ہیں، چند یہ ہیں کہ نکاح بذات خود اطاعت اور عبادت ہے اور نفلی عبادت سے افضل ہے۔ نمبر 2، تقوی۔ اللہ رب العزت ان بندوں سے محبت فرماتا ہے، ان اللہ یحب المتقین، اور شروع میں ہی قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقی اور پرہیزگاروں کو ہدایت دیتی ہے اللہ کا قرآن، اللہ کی کتاب۔ لہذا نکاح انسان کو گناہوں سے بچا کر متقی اور پرہیزگار بناتی ہے۔ فطری طور پر مرد اور عورت کے اندر جنسی خواہشات رکھی گئی ہیں۔ لذت ایک ایسی شے ہے جس کا طالب نہ صرف انسان ہے بلکہ ہر حیوان اس کا طالب ہے۔ بذات خود قابل مذمت چیز نہیں ہے، قابل مذمت وہ اس وقت قرار پاتی ہے میرے دوستو جب اس کا غلط استعمال کیا جائے۔ ایک فطری جذبے کو پورا کرنے کا حرام طریقہ بھی ہے اور حلال طریقہ بھی ہے، تو نکاح ہی ہے صرف اور صرف جو اس کا حلال طریقہ ہے۔ نکاح چھوڑنے سے کئی فتنوں میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اگر نکاح نہ ہو تو ناجائز طریقے سے یہ تقاضا پورا کرنے کی طرف ملان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حرام سے بچنے کے لیے یہ حلال راستہ اپنے بندوں کو عطا فرمایا ہے۔ پھر ہے کہ اولاد کا حصول، یہ کائنات چل رہی ہے، چاہے کوئی انسان ہیں، چاہے جنات ہیں، حیوان ہیں، چرند پرند ہیں، ان کی نسل آگے بڑھ رہی ہے، تو انسان اپنی نسل آگے بڑھا سکتا ہے کس وجہ سے؟ صرف نکاح کرنے کی وجہ سے، اور اس کی اولاد جو ہے وہ حلال پیدا ہوگی۔ اولاد کا حصول، اولاد کا طلب کرنا بھی نکاح کے مقاصد میں سے ایک ہے۔ نسل انسانی کی بقا بھی اسی سے ممکن ہے ورنہ ناممکن ہے۔ اس مقصد کے حصول پر حدیث میں بڑی تاکید آئی ہے کہ ایسی عورتوں سے نکاح کرو جو زیادہ بچے جننے والی ہوں۔ لہٰذا یہ بہت بڑا اجر ہے بچے پیدا کرنا، اور اللہ رب العزت سے وسعت مانگنا اور وسعت رزق بھی مانگنا۔ امت محمدیہ کے افراد میں اضافہ نکاح کرنے سے، اور یہ ہے کہ جو معاشرے کے اندر وہ عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں جو متعلقہ ہیں اور وہ جن کے خامد فوت ہو گئے ہیں، ان سے بھی نکاح کرنا ضروری ہے۔ کیوں؟ تاکہ اسی طرح قومی طاقت اور توانائی کا دار و مدار کثرت آبادی پر چونکہ ہے، ان کی مادی اور اندرونی قوت پر منحصر ہے۔ عورتیں جو گھروں میں بیٹھی ہیں چاہیے کہ ان کو بھی پیغام نکاح دیا جائے اور نکاح کے بندھن میں ان کو باندھا جائے، تاکہ زیادہ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پیدا ہو۔ آرام و راحت کا حصول قرآن میں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا ہے اور احادیث مبارکہ میں بھی ہے۔ اس میں عجیب قسم کی تسکین ہے جو نکاح کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ نکاح کا ایک بہت بڑا مقصد اسی لیے کہا گیا ہے، اور آرام و سکون اور راحت کا ذریعہ کہا گیا ہے کس کو؟ نکاح کو۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تم میں سے جوڑے بنائے
تاکہ تم ان سے آرام پکڑو، اور تم میں محبت اور نرمی اللہ رب العزت نے رکھ دی ہے جوڑے میں، میاں اور بیوی۔ طبی طور پر جسمانی امراض سے بچاؤ نکاح کی وجہ سے ہوتا ہے۔ نکاح کئی بیماریوں اور امراض سے بچاؤ کا ذریعہ بنتا ہے۔ نکاح نہ کرنے والے کئی مرض میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کا یہ مادہ جب کافی عرصہ تک بند رہتا ہے تو اس کا زہریلا اثر دماغ تک پہنچ جاتا ہے۔ اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ شادی شدہ جوڑوں کی نسبت غیر شادی شدہ کہیں زیادہ خودکشی کے مرتکب ہوتے ہیں، جبکہ اکثر شادی شدہ افراد کی دماغی اور اخلاقی حالت نہایت متوازن اور ٹھوس ہوتی ہے۔ ان کی زندگی میں ٹھہراؤ ہوتا ہے، لگن ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، پیار ہوتی ہے، اچھا معاشرہ تشکیل دینے میں یہ بہت معاون ثابت ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔